تو میں یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھائی جب دنیا چھینے گی ٹینشن تو ہوگی، بنیادی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو؟ ٹینشن تو ہوگی۔ تو خوب سمجھ لو، ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو معاشی ماہرین بتاتے ہیں، اکنامکس بتاتے ہیں، ماہرین معیشت بتاتے ہیں، ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو تاجر بتاتے ہیں، ہماری بنیادی ضرورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر ضرورت بتائی، اور آج دنیا میں جو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے وہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ وہ موت کو بھی سامنے نہیں رکھتا ہے۔ وہ موت بھی سامنے نہیں رکھتا ہے، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بتا ہی نہیں رہا ہوتا، وہ ایسے بتاتا ہے جیسے ہمیشہ بولو یہاں رہنا۔ مثال کے طور پر آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو سریے والے سے جب آپ رابطہ کریں گے بنیادوں میں سریا ڈالنے کے لیے، تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی اتنا سریا ڈالو، اس سے کیا ہوگا، 200 سال تک یہ بلڈنگ چلے گی۔ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیلکولیشن کر رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے بھائی، اس کو اس سے غرض تھوڑی ہے بھائی، اس کو پہنانا ہے، اس کو سریا کیا کرنا ہے، پہنانا ہے، اور آپ پہن کے آ جاتے ہو، آپ کروڑوں روپے لگا دیتے ہو، حالانکہ آپ کی ہڈیاں بھربھری ہونا بولو شروع، اس میں کیلشیم ختم ہونا شروع۔ ڈلوانا تو اپنی ہڈیوں میں سریا تھا، ڈلوا کہاں دیا، ادھر ڈلوا دیا۔ حالانکہ ابھی پتہ ہے یار تھوڑے دن میں جنازہ اٹھنے والا ہے، تھوڑے دن میں چارپائی گھر سے نکلنے والی ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں نکلتے ہوئے، اس نے بنایا تھا نکل لیے۔ اکثر جو لوگ گھر بناتے ہیں بیچاروں کو خود رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر میں کہوں گھر بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں، میرے بیانات کو لوگ غلط چلا دیتے ہیں، وہ اس کی میں ڈیٹیل کئی بار بیان کر چکا ہوں، وہ بھی میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو سریے سے دل لگانا، گھر کے پلر سے دل لگانا، اتنی موٹی دیواریں، اتنا موٹا پلر، خود بھی تو اتنا موٹا ہے، مرے گا بھی تھوڑے دنوں میں۔ جو زیادہ موٹا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے چانس جانے کے، کیا معذرت کے ساتھ، اس کے چانس پتلے پھر بھی نکل لیتے ہیں۔ اچھا بھائی، تو میں یس کر رہا تھا کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ مشکل ذرا نکل لیتا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اصل میں سریے کی مثال دے رہا تھا۔ تو سریا والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ابے تیری عمر کتنی ہے اور تو مجھ سے اتنا ٹن سریا کیوں خرید رہا ہے، وہ یہ باتیں نہیں کرے گا۔ یہ باتیں پیغمبروں کی ہیں اور پیغمبروں کے وارثوں کی ہیں، وہ بار بار بتاتے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور 2 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ اب میں جو اصل بات لے کے چلا تھا، سوال پیدا ہوتا ہے جب اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو دنیا چھننے پہ غم تو ہوگا۔ تو بات یہ ہے، یہ آپ نے نہاری کے پیسے دیے، وہ کھانا ہی نہیں لے کے آ رہا، آپ کو ٹینشن ہوگی۔ یہ ٹینشن ہونا کیا ہے، یہ نیچرل ہے۔ پیسے دیے، وہ نہاری لے کر آیا، آپ نے طبیعت سے پھوڑا، ایک گریوی بھی چلتی ہے وہ بھی لے آیا، اس کے بعد مزید گریویاں مانگ رہے ہو آپ، وہ کہہ رہے ہیں کیا گریویاں ہی کھائے گا یہاں بیٹھ کے، اور اب آپ کو غصہ آ رہا ہے گریوی کیوں نہیں مل رہی، دماغ کی رگ پھڑک رہی ہے۔ اب یہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے، ہائی ہے، یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے، یہ آپ نے خود ٹینشن پالی ہوئی ہے۔ اب بھائی تو نے پیسے دے دیے، ایک گریوی بھی بنتی تھی وہ بھی، اب مزید گریویوں پہ گریویاں کیا ہوتا ہے یار، ایسے کنجوس میں نے دیکھے ہیں، گریوی سے شروع کرتے ہیں، وہ 10 آدمی پہنچ جائیں گے ایک پلیٹ منگوا کے گریویاں۔ تو یاد رکھو کچھ ہماری بنیادی ضرورتیں، 2 وقت روٹی مل جائے، یہ ہماری بنیادی بولو نا ضرورت۔ دنیا اتنی چھن جائے کہ روٹی سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے، پھر ٹینشن ہونا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی ضرورت ہے۔ سر چھپانے کے لیے جگہ جہاں ہم رات کو سکون کی نیند سو سکیں، مچھروں سے، گرمی سردی سے، بارش سے ہماری حفاظت ہو، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو، لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے، یہ ہماری بنیادی ضرورت۔ گھر ہی نہیں ہے، نہ کرائے کا نہ اپنا،
ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے بھائی, ظاہر ہے کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا, بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا, اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کلّا آدمی تو کہیں بھی سو جائے, لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہی ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس, اسکول, کنوینس, یہ سب غریبیاں ہیں, مل جائے ٹھیک, نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے, ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے. قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو, تھوڑے دن کی کھیل ہے, تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ جہاز پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے اب تو جنازہ ہی ہے بھائی. غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو, ایسی کی تیسی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار, باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی, تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے؟ گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کیا ہوگے بھائی, بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیاں پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا؟ وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. کیا میں زنا کی طرف جاؤں؟ وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ. کیا مطلب؟ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا, کوئی بات نہیں, میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا, گزارا ہو جائے گا, زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو بھی ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو, غریب آدمی کو تو نخرے اتنے آج کل. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں کیسے یار, میں غریب پہ کیسے گزارا کروں, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار کیوں, جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی, یہ کیا ہے, مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ دیا تو زیادہ, جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو, نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے, وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے, وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے, اور کیا کرو گے, پیدل جاؤ گے, نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے, یار ادھر ہی رہیں گے, ہم نہیں آ رہے, بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, نمبر 2 وقت کھانا مل جائے. ہمارے نبی تو 1 وقت کھاتے تھے, لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت. تیسرا, سر چھپانے کے لیے. اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ غریبیاں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو تو ناکام ہے, تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں, بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے, تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, جنازہ آئے گا. اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے. تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو, تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں, ایک اندر کے گناہ, ایک باہر کے گناہ. تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے محبت. اس کو نکالو دل سے, خناس کو نکالو. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا